میں ہوں خوشنود علی خان۔ ایک سوال یہ اٹھا ہے کہ تفتان بارڈر پر ایران سے جو ٹماٹر آیا وہ کئی کروڑ کا ٹماٹر کسٹمز نے کلیئر نہیں کیا، اس وجہ سے پاکستان کے تاجروں، ایران کے تاجروں کو اور متعلقہ افسروں کو کئی کروڑ کا دھچکا لگ گیا۔ میرا سوال چیئرمین ایف بی آر سے یہ ہے کہ کیا آپ کے لوگ، متعلقہ لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وضاحت کریں، لیکن کیا متعلقہ کسٹم ممبر جو ہے وہ یہ وضاحت کریں گے کہ یہ کیوں ہوا؟ جب وہ یہ وضاحت کریں گے کہ یہ ٹماٹر میں کروڑوں کا دھچکا کیوں لگا، یہ تاجروں کو دھچکا لگنا، دونوں طرف کے تاجروں کو، کیا یہ نااہلی نہیں ہے؟ کیا اس پر پاکستان کے متعلقہ لوگ معطل نہیں کیے جائیں گے اور اس کی تحقیقات کر کے باقاعدہ پوری قوم کو بتایا جائے کہ یہ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، کون کون اس کا ذمہ دار ہے، اور اس میں کلرک سے لے کر افسران تک سب کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ کیا ہے۔ میرے ناظرین کو یاد ہوگا ابھی پرسوں ہی میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جو گاڑیاں چمن سے لا کر کسٹم کو پکڑوائی جاتی ہیں، دراصل وہ پہلے وہاں سے خریدی جاتی ہیں اور خود کسٹم والے ملی بھگت سے وہ پکڑواتے اور پھر کلیئر کرتے۔ میں بحث میں نہیں جاتا، کیا چیئرمین ایف بی آر کسی کے ذمہ لگائیں گے کہ وہ قوم کو اور خاص طور پر اس ایجنسی کو جس پر یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ ساری سمگلنگ اور یہ گاڑیاں یہ ایک ایجنسی ڈیل کر رہی ہے، وہ ایجنسی ڈیل کر رہی ہے نا، وہ کوئی آپ کے راستے کی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ میرا یہ کہنا کہ یہ کسٹم کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے، یہ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ کسٹمز کے افسران زیادہ تر خود ہی کاروبار کر رہے ہیں۔ وہ وہاں سے افغانستان سے گاڑی خرید کر چمن میں پکڑواتے ہیں اور پھر نیلامی میں خود خریدتے ہیں۔ جس نے بھی یہ پابندی لگائی ہے میری نظر میں اس نے بہت اچھا کیا، اور یہ تو ایک مسلسل کام ہے جو ہونا چاہیے، تو آپ دیکھیں گے کہ اسمگلنگ خود بخود رک جائے۔ ابھی تو چیئرمین ایف بی آر نے جانا ہے، شاید ان کے بعد جو نئے چیئرمین ایف بی آر آئے انہیں یہ کام تسلسل سے کرنا ہے۔ میں اور ادھر ادھر کی تفصیلات پر نہیں جاتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں ایف بی آر خود ہی قوم کو بتائے اور ایک ایک افسر، ایک ایک ماتحت کا نام بھی بتائے کہ اس سارے کام میں ان میں سے کون کون ملوث تھا، کس کس کو کیا جزا اور کیا سزا ہو۔ ناظرین کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں نے اگلے دن ایک پروگرام میں گلگت اور سوست کی بات بھی کہی تھی۔ میرے ذاتی علم کے مطابق ایف بی آر کے حکام نے اس متعلقہ سینئر افسر کو وہاں سے بلوایا ہے کہ اس سے یہ پوچھ سکے کہ بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ گلگت میں بیٹھا ہوا اپنا رونا رو رہا ہے، کبھی تو میں آیا تھا، ابھی تو میں گیا تھا، ابھی تو فلاں ایجنسی فلاں نہیں کرنے دے رہی۔ میرا ان سے سوال ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے رونا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ جو مال بنا رہے ہیں آپ کے خیال میں کسی اور کے علم میں نہیں ہے؟ اور آپ نے اس سے پہلے بطور ڈپٹی سینئر ترین افسر کے کسٹمز انٹیلیجنس میں جو کیا، اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو ایک ایک دن کی کہانی سنا دوں گا اور ایف بی آر کے افسروں کو بھی سنا دوں گا۔ اور وہ جو میں نے ہری پور میں کسٹم کی پوسٹ کا ذکر کیا تھا، اللہ کے فضل سے میں نے اتنا کام کیا ہے کہ میں سارے، چلو اوپر کے افسروں کا نام نہیں لیتا، لیکن انسپیکٹرز کی حد تک بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں اور اب وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں شاید اگلے پروگرام میں ان کا نام ہی لے دوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج ہی میں دوسرا پروگرام کروں اور اس میں کئی چیزیں بتا دوں۔
میں تو نہیں کہتا، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں چیئرمین FBI جو ہے وہ کون ہے، کس طرح سے ہے، کہاں سے آئے ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کو FBI نے اپنا نمائندہ بنا کے مال کمانے کی اجازت بھی دے رکھی ہے، معطل شدہ لوگوں کو بحال کرنے کی اجازت بھی دے رکھی ہے، اور ان کو یہ بھی کہا ہے کہ اور کچھ نہیں ہے، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں لک سیدھا کر لو، وہ لک بھی سیدھا کر رہے ہیں، وہ ایجنٹ بھی ہے، کس کے ایجنٹ ہے یہ میں ابھی نہیں بتاتا، لیکن اپنی سرپرستی میں کچھ لوگوں کو چھوڑ کے مختلف کام کرائے جا رہے ہیں۔ میرے اس فکر کے اندر کئی خبریں پوشیدہ ہیں، اور میں انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں، اب تو تقریباً روزانہ ہی میں ایک پروگرام کروں گا کسٹمز پہ، اور میں بیان کرتا رہوں